أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. سورہ نمبر 60 آیت نمبر 3. تمہارے رشتہ دار ریلیٹیوز اور تمہارے بچے قیامت کے دن ذرہ برابر اور رتی بھر بھی تمہیں فائدہ اور لابھ نہیں پہنچا پائیں گے. وہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، تم کو الگ کر دے گا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ وہ سب دیکھ رہا ہے. Never your relatives or your children will benefit you on the day of resurrection. He will judge between you and Allah sees all that you do. اکثر لوگ قیامت کے دن جو جہنم میں اور دوزخ میں نرک میں جائیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم، وہ اپنے بچوں کی وجہ سے اور اپنے ریلیٹیوز کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتیں کہی ہیں جو سب کے لیے، مسلمز کے لیے بھی نان مسلمز کے لیے بھی. آپ کے سامنے جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، کوئی نیکی کوئی پن کا کام سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، اسی ٹائم یہ خیال آتا ہے کہ میرے بچے میرے ریلیٹیوز کیا کہیں گے، یا یہ کرنے کے بجائے میں ان کے لیے رکھ کے چھوڑ کے جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں نے اور وہ ریلیٹیوز نے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر کے جہنم کے نرک کے قریب کر دیا. اور کوئی گناہ ہے جسے آپ جانتے ہیں کہ یہ برائی ہے. بہت سے نان مسلم بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام صحیح ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں، لیکن پھر سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو چھوڑ کے کیسے زندہ رہ سکتا ہوں، کیسے الگ ہو سکتا ہوں، اور یہ جو پوری لائف جو میں نے کمایا ہے، جو بنایا ہے، جو گھر، وہ سب تو تہس نہ ٹوٹ جائے گا. میرے دشمن ہو جائیں گے، میرے رشتہ دار، میرے ریلیٹیوز، میرے بچے، سارے کے سارے، میرے دوست، میرے فرینڈز سرکل، سب ہم سے الگ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اس لائف میں تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ فائدہ تمہارے بچوں سے، تمہارے ریلیٹیو سے مل جائے، لیکن بہت جلد موت بھی آنے والی ہے. وہ بھی سوچو، یہ شارٹ لائف بہت جلد ختم ہوگی، اور تم جب میرے پاس آؤ گے تو نہ تمہارے ریلیٹیوز بڑھ کر کے تم کو ایک نیکی، ایک پن دے سکیں گے، اور نہ تمہارے رشتہ دار. فار ایگزامپل، اگر مسلمان ہیں آپ اور ایک نیکی گھٹ گئی، ایک ہی نیکی سے آپ کی جنت کا اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، تو معلوم کیا ہوگا؟ جب آپ دیکھیں گے اپنے رشتہ داروں کی طرف، بچوں کی طرف،
تو وہ آپ سے بھاگ رہے ہوں گے، وہ کھڑیں گے نہیں سامنے۔ اور یہ سورہ عبس کی آیت نمبر 34 سے 36 تک ہے۔ اگر آپ نان مسلم ہیں، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا اپنے بچوں کے لیے، اپنے ریلیٹیوز کے لیے، تو وہ بچے اور یہ ریلیٹیوز بھی بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یعنی فائدہ اور لابھ دینا تو بہت دور کی بات ہے، وہ آپ کے پاس کھڑیں گے بھی نہیں پوچھنے کے لیے کہ ہاؤ آر یو، کیا فیس کر رہے ہیں آپ، کیا پرابلمس ہیں۔ یوم یفر المرء من ابیہ من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جو کلوز رشتہ داریاں ہیں، باپ ماں بھائی بہن، یہ سب بھاگیں گے، باقی لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے۔ اور صرف بھاگیں گے نہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں، دنیا میں کم سے کم میرے ساتھ رہ لیں، آخرت کا دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد کا دیکھا جائے گا۔ نہیں، مرنے کے بعد وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، وہ دشمن بن جائیں گے۔ اور سورہ معارج کی آیت نمبر 10 سے 14 تک کی آیت ہے، بڑی بہت ڈینجرس ہے، الارمنگ وارننگ آیت۔ کیا کہ اگر تم نے اپنے آپ کو سورگ کے لائق نہیں بنایا، جنت اور پیراڈائز کے لائق نہیں بنایا، اور جہنم میں جانے لے تمہارے لیے فیصلہ ہو گیا، یا تمہارے بچوں کے لیے فیصلہ ہو گیا، تو آپ کیا چاہو گے؟ آپ کے ریلیٹیوز یہ چاہیں گے کہ فار ایگزامپل اگر آپ باپ ہیں یا بھائی ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ یہ میرا باپ جہنم میں چلا جائے، میں بچ جاؤں، یہ میرا بھائی نرک میں آگ میں جا کے جلے، میں بچ جاؤں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج جن بچوں کے لیے ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے کام کے لیے فرصت نہیں ملتی ہے، یا دین کے بارے میں سوچنے کے لیے فرصت نہیں ملتی، وہ کیا چاہیں گے؟ اپنے بچوں کو جہنم میں ڈال دیں، وہ بچ جائیں۔ وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اپنی پوری فیملی کو، بلکہ فیملی نہیں، ومن فی الارض جمیعا، پوری دنیا کے لوگوں کو نرک میں ڈال کر کے وہ بچ جائے، یعنی اپنے بھائی کو، بہن کو، رشتہ دار کو، ریلیٹیوز کو، پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، خود بچ جائے، یہ انسان چاہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کلا انہا لظی، یہ بھول جاؤ، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہارے بدلے کوئی دوسرا نرک میں نہیں ڈالا جائے گا، وہ تو بلیزنگ فائر ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، سر اور پورے جسم کی اسکن اور چمڑے کو ایک بار میں اتار کے پھینک دے گی، اور اس کے بعد جلانا شروع کرے گی، گوشت کو، انسان کے گوشت کو جلائے گی، پھر ہڈیوں کو جلا کر کے انسان کے دل تک پہنچے گی، اور دل کو پکڑ لے گی کہ یہی دل تھا، سمجھتا تھا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فائدہ تو بالکل ہی نہیں پہنچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم کو الگ کر دے گا، الگ کر دے گا، تم ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکو گے، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دنیا سے تم چھپا سکتے ہو، دنیا کو کوئی بہانہ اور ایکسکیوز دے سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے۔ اور لاسٹ بات یہ ہے کہ چونکہ خاص طور سے جو ہمارے نان مسلم بھائی ہیں، بہت سارے ہیں جو جانتے ہیں کہ اسلام ہی صحیح ہے، ان کے بارے میں بہت ہی الارمنگ بات ہے
کہ سمجھ میں آ گیا تو فوراً ایکسیپٹ کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر اسی کنڈیشن میں موت ہو گئی، مر گئے، دنیا سے گئے، تو سورہ نمبر 35 آیت نمبر 35 ہے والذین کفروا لہم نار جہنم، جنہوں نے اللہ کو، ایشور کو نہیں مانا اور اسی حال میں مر گئے، تو ان کے لیے نرک کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ تو ان کو مرنے دیا جائے گا، وہ چلائیں گے کہ مجھے موت آ جائے، لیکن مرنے بھی نہیں دیا جائے گا. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ اس کی سزا بھی کم کی جائے گی. وہ آگ جو جل رہی ہوگی، اور فار ایگزامپل 1,00,000 ڈگری سیلسیس ہے اس کی وہ آگ ہے، تو 1 ڈگری بھی کم نہیں ہوگی کسی دن، اور چلائیں گے کہ ہمیں موت دے دے، تو دوزخ کا، نرک کا جو فرشتہ ہے وہ کہے گا انکم ماکثون، تم کو یہیں پہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرنے کے بعد کی جو لائف ہے، جو کبھی ختم نہ ہوگی، ان لمیٹڈ ہوگی، اس کو سوچ کر کے یہ لمیٹڈ جو لائف ہے اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے اور صحیح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.